بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پالک، شملہ مرچ اور ٹماٹر کا گرم سلاد زیتون کے تیل میں ہلکا سا بھون کر کھانے سے خون میں آئرن بڑھتا ہے، دل مضبوط ہوتا ہے۔ اور ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ سبز رنگ آنکھوں کو سکون دیتا ہے اور یہ دل کو بھی سکون دیتا ہے، اس لیے وہ ہر روز سبزی کھاتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ آملہ، شہد اور نیم گرم پانی کا شربت روز پینے سے بال گرنا کم ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ اور ایک حافظ صاحب بتاتے تھے کہ اس شربت نے انہیں بڑھاپے میں بھی تندرست رکھا تھا، کیونکہ وہ اسے دعا کے ساتھ پیتے تھے۔ شکرکندی کو بھاپ میں پکا کر دہی کے ساتھ کھانے سے شوگر قابو میں رہتی ہے، دیر تک بھوک نہیں لگتی۔ اور ایک کسان یہیں سادہ کھانا کھا کر دن بھر کھیت میں محنت کرتا تھا اور کبھی کمزوری کی شکایت نہیں کرتا تھا۔ کھیرا، پودینہ اور لیمو کا پانی دن میں 3 بار پینے سے جسم ڈیٹاکس ہوتا ہے، درد کم ہوتا ہے اور گرمی میں عبادت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ ایک نمازی بزرگ شہیں پانی پی کر مسجد جاتے تھے۔ انار، سیب اور چقندر کا جوس دل کی کمزوری دور کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے۔ اور ایک بیٹی یہ جوس اپنے والد کو پلاتی رہی تھی، حتیٰ کہ ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے کہ سادہ غذا نے اتنی شفا کیسے دی۔ مونگ دال، سبز لوبیا اور گاجر کی ہلکی سبزی کمزور مریضوں کے لیے بہترین غذا ہے، کیونکہ یہ معدے کو بوجھل نہیں کرتی، جسم کو آہستہ آہستہ طاقت دیتی ہے۔ ایک حکیم اسے شفا کی پلیٹ کہا کرتے تھے۔ انجیر، کھجور اور دودھ کا شیک بچوں کی نشوونما کے لیے ایک قدرتی ٹانک ہے۔ ایک ماں یہ شیک بنا کر بچوں کو پلاتی اور ہر گھونٹ پر دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے بچوں کو صحت اور ایمان دے۔ بروکلی، لہسن اور ادرک کا سوپ سردیوں میں قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، گلا صاف رکھتا ہے۔ اور ایک طالب علم یہ سوپ پی کر امتحان کے دنوں میں بیمار نہیں ہوا۔ امرود اور اسٹرابری کا سلاد جلد کو نکھارتا ہے، وٹامن سی پورا کرتا ہے۔ اور ایک خاتون کہتی تھی کہ جب انہوں نے فاسٹ فوڈ چھوڑ کر یہ سلاد شروع کیا تو ان کی جلد اور دل دونوں بدل گئی۔ زیتون، ٹماٹر اور پنیر کا ہلکا سلاد دل کے لیے بہترین ہے، کیونکہ اس میں صحت مند چکنائیاں ہوتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیتون کے تیل میں برکت کی دعا فرمائی، اس لیے یہ غذا دل اور ایمان دونوں کو مضبوط کرتی ہے۔ صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں چند قطرے لیمو اور 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے معدہ اندر سے صاف ہو جاتا ہے، جگر متحرک ہو جاتا ہے۔ اور ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جب جسم صاف ہو تو دل بھی عبادت کے لیے ہلکا ہو جاتا تھا، ہے۔ اس لیے وہ یہ پانی پی کر تہجد ادا کرتے تھے اور ہمیشہ تندرست رہتے تھے۔ کیوی، سیب اور امرود کو باریک کاٹ کر سلاد بنائیں، شکر ادا کر کے کھائیں، کیونکہ یہ پھل قوت مدافعت بڑھاتے ہیں، نزلہ زکام سے بچاتے ہیں۔ اور ایک حافظ قرآن بتایا کرتے تھے کہ اس سلاد نے انہیں سالہ سال بیماری سے محفوظ رکھا۔ تیزی سے خراب ہونے والے پھلوں کو
فریج میں نہ رکھیں کیلے، سیب اور آڑو جیسے پھلوں کو کاغذ کے تھیلے میں کمرے کے درجہ حرارت پر رکھیں تاکہ وہ قدرتی طور پر پک سکیں اور ان کا ذائقہ اور غذائیت برقرار رہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عیادت فرمائی۔ طبیب حارث بن کلدہ نے مشورہ دیا کہ کھجور اور منکی ان کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ انہیں یہ چیز دی گئی اور وہ صحت یاب ہو گئے۔ یہ واقعہ قدرتی پھلوں کے علاج کے طور پر استعمال کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کے چھلکے پھینکیں نہیں بلکہ ان سے گھریلو کھاد بنائیں۔ انہیں ایک علیحدہ برتن میں جمع کریں، تھوڑی سی مٹی اور پانی ڈالیں، وقت کے ساتھ یہ قدرتی کھاد بن جائے گی جس سے آپ گملوں کے پودوں کو غذا دے سکتے ہیں۔ سبزیوں اور پھلوں کی چائے بنانے کی عادت ڈالیں۔ سیب کے چھلکے، دار چینی اور ادرک ابال کر بنا ہوا مشروب نہ صرف جسم کو صاف کرتا ہے بلکہ یہ عام چائے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ اس حدیث کا ہمارا غذا سے تعلق ہے۔ اپنے گھر والوں کے لیے صحت بخش پھل اور سبزیاں تیار کرنا، انہیں تندرست رکھنے کی کوشش کرنا بھی ایک قسم کا صدقہ اور نیکی کا کام ہے۔ کھانے کی میز پر ہمیشہ تازہ سلاد رکھیں۔ کھانے کا آغاز سلاد سے کرنے سے بھوک کا احساس پورا ہوتا ہے، روٹی چاول کی مقدار کم ہوتی ہے جس سے وزن بھی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ سبزیاں کاٹنے کے لیے لکڑی کے تختے کا استعمال کریں۔ پلاسٹک یا گلاس کے بورڈ کے مقابلے میں لکڑی کا تختہ اینٹی بیکٹیریل ہوتا ہے اور سبزیوں کی غذائیت کو بہتر طور پر محفوظ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کھجور کے درخت سے اتنا ہی فائدہ اٹھاتا ہے جتنا کوئی دوسرا اس سے اٹھا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے باغ میں ایک سرسبز درخت دیکھا۔ صحابی نے بتایا کہ اس کی جڑوں میں اچھی کھاد ڈالی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح درخت کی دیکھ بھال سے اچھا پھل ملتا ہے اس طرح جسم کو صحت مند غذا پھل سبزیاں دینے سے وہ تندرست رہتا ہے اور اچھے اعمال کا پھل دیتا ہے۔ لوکی کے جوس میں پودینہ اور لیموں شامل کر کے پینے سے دل کو سکون ملتا ہے، وزن کم ہوتا ہے، جسم ہلکا محسوس کرتا ہے۔ ایک نیک خاتون یہ جوس بنا کر اپنے شوہر کو پلاتی اور کہتی تھی کہ اللہ سادہ نعمت میں بڑی شفا رکھ دیتا ہے۔ ناظرین، چقندر، گاجر اور سیب کا شربت خون کی کمی کو دور کر دیتا ہے، کمزور مریض میں نئی جان ڈال دیتا ہے۔ ایک بیٹا یہ شربت اپنی بیمار ماں کو پلاتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے اس سے مکمل شفا عطا فرمائی۔ یہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کا سبق بھی دیتا ہے۔ فالسا اور جامن کا شربت گرمی میں جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے، شوگر لیول متوازن رکھتا ہے، اور ایک استاد اپنے شاگردوں کو یہ شربت پلا کر کہتے تھے کہ علم اور صحت دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور ان کی حفاظت کرو۔ بروکلی، بند گوبھی اور گاجر کا سوپ آنتوں کو مضبوط بناتا ہے، قوت مدافعت بڑھاتا ہے، سردیوں میں نزلہ زکام سے بچاتا ہے۔
ایک طالب علم یہ سوپ پی کر امتحان کے دنوں میں تندرست رہا اور دل لگا کر پڑھتا رہا۔ انجیر کو رات بھر بھگو کر دودھ کے ساتھ لینے سے پرانی قبض ختم ہوتی ہے، جسم میں طاقت آتی ہے۔ اور ایک بزرگ یہ کھا کر کہتے تھے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر سبب ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ ناشتے میں امرود، کیلا اور چند بادام کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے، یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ اور ایک عالم دین فرمایا کرتے تھے کہ صحت مند دماغ علم کو سنبھال سکتا ہے۔ کچن گارڈن میں اگایا ہوا دھنیا، پودینہ اور ہری مرچ روز کھانے میں شامل کرنے سے خون صاف رہتا ہے، گھر میں برکت رہتی ہے۔ ایک دیانتدار کسان اپنی سبزی اللہ کے راہ میں بانٹتا رہتا تھا۔ زیتون کے تیل میں پکی سبزیاں دل کو محفوظ کرتی ہیں، جوڑوں کے درد کو کم کرتی ہیں۔ یہ وہ تیل ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی، اس لیے صالحین اسے شوق سے استعمال کرتے تھے۔ آڑو، خربوزہ اور تربوز کا فروٹ باؤل گرمی میں جسم کو ٹھنڈک دیتا ہے، گردے صاف کرتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ اللہ کی ٹھنڈی نعمتیں شکر کے ساتھ کھاؤ تو بیماریاں قریب نہیں آتی۔ تلسی، پودینہ اور لیموں کی چائے نزلہ و زکام میں شفا دیتی ہیں، سانس کی نالیاں صاف رکھتی ہیں۔ اور ایک امام صاحب یہیں چائے پی کر فجر پڑھاتے اور کبھی آواز بیٹھنے نہ دیتے تھے۔ بیری، کیوی اور انگور کا رس دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے، یادداشت بہتر بناتا ہے۔ ایک طالب علم نے اس رس کی بدولت اپنی پڑھائی میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، سردیوں میں جسم کو حرارت دیتی ہے۔ ایک دیہاتی بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ غذا نہیں، یہ اللہ کی ڈھال ہے۔ شفتالو، ناشپاتی اور سیب کا سلاد قبض کو دور کرتا ہے، آنتوں کو طاقت دیتا ہے۔ ایک خاتون کہتی تھی کہ اس سلاد نے انہیں برسوں کی تکلیف سے نجات دلائی۔ بھنڈی، ٹماٹر اور پیاز کی ہلکی سبزی شوگر لیول کو متوازن رکھتی ہے، معدہ ہلکا رکھتی ہے۔ ایک شوگر کے مریض نے اسی غذا سے اپنی دوائیں کم کر دی۔ ناریل پانی اور کیلا تھکن دور کرتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے۔ اور ایک مزدور یہیں سادہ نعمت پی کر پھر کام پر لگ جاتا، اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ اجوائن، سونف اور دھنیا کا قہوہ گیس ختم کرتا ہے، بدہضمی دور کرتا ہے۔ اور ایک حکیم ہر مریض کو یہی نصیحت کرتے تھے کہ دوا سے پہلے اپنی غذا درست کرو۔ سبز پتوں والی سبزیاں جیسے میتھی، پالک اور ساگ روزانہ کھانے سے خون صاف رہتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، عبادت میں خشوع آتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو صالحین کی صحت میں نظر آتا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔